ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کی ایک عادت دیکھی گئی کہ وہ بیویوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو اس موضوع پر میں کچھ تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کسی آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ بے شوہر کا تو بیوی پر ہم بیان کرتے رہتے ہیں نا، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ فرمایا اس کو کھانا کھلائے جب خود کھائے، اس کو لباس کپڑے لے کر دے جب خود لے۔ اس سے آگے فرمایا کہ اس کو کبھی ہی نہ بیان کرے، تیری آنکھ ایسی ہے، چہرہ ایسا ہے، تو ایسے ویسے برے برے لفظ یہ نہ کرے۔ اگر کسی وقت علیحدگی کرنی ہے، رسنا ہے، تو گھر کے اندر اندر لوگوں کو نہ تماشا دکھائے۔ اور خاص صورتوں میں بیوی کو مارنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ میں تفصیل سے بعد میں بتاتا ہوں کن صورتوں میں۔ تو ان صورتوں میں بھی حکم دیا کہ چہرے پر نہ مارے۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن ابو داود میں، سنن نسائی کبریٰ جو ہے اس میں ہے، طبرانی میں ہے، بہقی میں، ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث، یہ حدیث ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، جو اب بتانے لگا ہوں۔ اکمل المومنین ایمانا، ایمانداروں میں سے زیادہ کامل ایمان والا، ان میں سے اچھے خلق والا ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں، تم میں سے اچھے وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے اچھے ہیں، یا اس کا میں اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے فرمایا کہ میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، جتنا حسن سلوک میں کرتا ہوں تم میں سے کوئی بھی نہیں، تو میں سب سے بہتر ہوں۔ یعنی یہ نبی پاک نے ایک تعلیم کا انداز لیا کہ عورتوں سے حسن سلوک کیا جائے۔ یہ حدیث پاک یہ ترمذی شریف میں، ابو داود میں، مشکل الآثار میں، مسند احمد بن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ، دارمی، سنن ابن ماجہ اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ جس صورت میں مارنے کی اجازت ہے نا، وہ قرآن پاک میں سورۃ النساء میں ذکر ہے کہ اگر عورتوں کی نافرمانی کا خطرہ دیکھو تو انہیں سمجھاؤ، اگر سمجھانے سے وہ نہ سمرے تو بسترے الگ کر دو، ان کے مقاربت ترک کر دو۔ اس سے اکثر عورت کو اثر ہو جائے گا، سمجھ لے گی ناراض ہے میرا شوہر۔ اگر ایسے بھی اثر نہ ہو، اس کی کم فہمی کی وجہ سے یا شرارتی ذہنیت کی وجہ سے، تو پھر اس کو مارنے کی کچھ اجازت دی۔ لیکن مار میں فرمایا، حدیث پاک میں فرمایا اضربوہن ضربا غیر مبرح، مارو لیکن نہ نشان پڑے نہ جوڑ اکھڑے، نیل نہ پوے، بس تھوڑا بہت مار لو۔ اور یہ مارنے کی اجازت کن صورتوں میں ہے، یہ بات کر کے پھر باقی اس موضوع کو چلاتے ہیں۔ یہ علماء نے لکھا 4 کاموں پر اجازت ہے۔ اگر عورت پاکیزگی کا غسل نہیں کرتی، پلید رہتی ہے، خواہ حیض نفاس کے بعد یا شوہر کی مقاربت کے بعد، وہ اس طرح پلید پھرتی رہتی، پاک نہیں ہوتی، کہنے پر بھی نہیں مانتی، تو اس وجہ سے شوہر مار سکتا ہے، اسے مناسب پٹائی کر سکتا ہے، ایک کام۔ دوسرا ہے کہ بیوی اپنے جسم کی صفائی نہ کرے، بال بڑے رہیں، یا اس طرح وہ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتی، پھوڑ بنی رہتی ہے، جس سے نفرت ہے، میرے کچھ کپڑے اور گند، حالانکہ ساری سہولیات دستیاب ہیں، تو اس پر بھی وہ بیوی کو مار سکتا ہے۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا یہ کہ شوہر اپنی مقاربت کے لیے بلائے اور وہ نہ مانے، حالانکہ اسے کوئی عذر نہیں، بلا وجہ کے نخرے، اس پر بھی شوہر مار سکتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ نماز نہ پڑھے، شوہر نمازی ہو تو نا، بہانے تو نہ بنائے مار پٹائی کے، اس صورت میں اجازت ہے۔ بغیر اجازت کے بیوی گھر سے نکل جاتی ہے، جب مرضی آ گئی، جدھر مرضی منہ اٹھا کر گئی، تو حدیث پاک کے مطابق علماء نے بیان کیا کہ اس پر بھی بیوی کو مارنے کا حق شوہر کو حاصل ہے۔ یہ 4-5 کام یہ نشوز میں آتے ہیں۔ ان خفتم نشوزہن، اگر بیویوں کی نافرمانی کا خطرہ دیکھو، یہ 4-5 کام ان پر ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح ہمارے معاشرے کا رواج ہے، جی میرے دوست کپڑے کیوں نہیں دھوتے،
بلکہ میرے باپ کے چچا کے دعوت اچھی طرح کیوں نہیں پکائی وغیرہ، تو یہ کام عورت کی ذمہ داری میں نہیں ہے اصل. ہاں اسے کرنا چاہیے اخلاقی طور پر، ٹھیک ہے، لیکن ان کاموں کی وجہ سے اس کی مار پٹائی کی اجازت نہیں. یہ جو میں نے بتائی 4-5 صورتیں، یہ ہماری فقہ کی کتابوں میں کنز الدقائق میں ہے، تبیین الحقائق، بحر الرائق، مجموع الانہر، محیط برہانی اور فتاوی عالمگیری وغیرہ کئی کتابوں میں یہ بات موجود تھی. یہ علم میں ہونا چاہیے، اگرچہ ہٹ کر ترجیح اسی بات کو نہ مارے، مار کے بجائے سمجھانے کی کوشش کرے. اور ایک حدیث پاک ہے نا، حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر بیویوں کو مارنے سے روکا. اس کے بعد کچھ مرد ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری تو بیوی سر پر چڑھ گئیں، وہ تو سمجھتی ہی کچھ نہیں، کوئی بھی بات کریں کوئی کام کہیں وہ مانتی ہی نہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی زیادہ شرارت بازی کرے تو اس کو کچھ سمجھانے کے لیے، تادیب کے لیے کچھ مارنے کی اجازت دی. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جمعے کے خطبے میں فرمایا کہ میری بات کے بعد بہت سی عورتیں آئیں اپنے شوہروں کی شکایت کرتی تھیں، وہ تمہارے اچھے مرد نہیں ہیں جو بیویوں کو مارتے ہیں، بیویوں کو مارنے والے مرد اچھے نہیں ہیں. ہمارے دور میں شوہر کی بہادری اس میں سمجھی جاتی ہے نا کہ باہر بڑا خوش خلق اور گھر میں وہ بڑا جب بھی آئے چہرے پر 12 بجے ہوں اور متھے پر وٹو، اور کیا سمجھتے ہیں اس میں بڑی عزت ہے. تو یہ عزت نہیں، یہ ذلت ہے. ایک حدیث پاک اور سنیں. حضرت سلمان فارسی کو حضور علیہ السلام نے ابو درداء کا بھائی بنا دیا. جب مواخات قائم کی، مہاجروں اور انصار کی بھائی چارہ قائم کیا، تو ابو درداء کو اور سلمان کو ایک دوسرے کے بھائی بنا دیا. ابو درداء نے تقاضا کیا کہ سلمان اب تو میرے بھائی ہو، میرے گھر آؤ کسی وقت. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب سلمان فارسی آئے ابو درداء کے گھر، تو اس وقت ابو درداء گھر نہیں تھے. آگے بات سننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حضرت سلمان فارسی کی عمر اس وقت 200 سال سے متجاوز تھی. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ آگے جو بات ہے وہ کوئی نوجوان کرے گا تو غلط محمل ہوگا. اچھا، پردے کے احکام ابھی اترے نہیں تھے. پوچھا کون؟ بتایا کہ سلمان ابو درداء کا بھائی. اس نے کہا مرحبا، بسم اللہ، بٹھایا. اب ابو سلمان کہنے لگے کہ ابو درداء یہ ایڈا غریب تھا نہیں، تیرے کپڑے کیوں ہیں بندی سوری نہیں کدے میلی کچیلی تے کپڑے کیوں ہیں تیرے تکی. انہوں نے بتایا کہ ابو درداء کو دنیا سے تو تعلق ہی نہیں، میری تو اسے پرواہ نہیں، ہر وقت وہ عبادت ریاضت اور ذکر فکر میں رہتا ہے، نہ وہ مجھے پوچھے. میں نے کہا اور کس کے لیے کرنا؟ بناؤ سنگار کس کے لیے کرنا؟ میں نے تو اپنے شوہر کے لیے کرنا تھا، ان کو مجھ سے رغبت نہیں، اس وجہ سے میں نہیں کرتی. اتنے میں ابو درداء گھر آ گئے. کھانا تیار کیا، کھانا تیار کر کے پیش کیا. کھائیں جی. کھانا تیار کرنے کا مطلب یہی ہے نا، چیزیں مہیا کی اور بیوی سے پکوایا یا جس طرح بھی. کھانا جب تیار ہوا، کھائے جی. سلمان نے کہا تم بھی کھاؤ. وہ کہہ لگے میرا روزہ ہے. انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا اگر تم نہیں کھاؤ گے تو. روزہ توڑوا دیا، نفلی روزہ تھا. کھانا کھا لیا. اس کے بعد جب عشاء کے وقت سونے کا وقت ہوا تو 4 پہیاں لگ گئیں، 2 سلمان کی الگ اور ابو درداء کی الگ. تو سلمان کو کہا لیٹ جائیں، اور ابو درداء نفلوں کے لیے کھڑے ہو گئے. سلمان نے کہا لیٹ جا ابھی، اس طرح حکم نہیں ہے کہ ہر وقت نفلوں میں لگا رہے، سو جا. تھوڑی دیر بعد پھر اٹھنے لگے، پھر سلمان نے روک دیا. تھوڑی دیر بعد پھر اٹھنے لگے، پھر سلمان نے روک دیا. اب ابو درداء تھے تو نوجوان نا، گہری نیند آ گئی. پچھلی رات سلمان نے جگایا، ابو درداء اب اٹھ، اب اٹھنے کا وقت ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ہر وقت عبادت کا ہمیں حکم ہے نہیں، سب کے حق ادا کرنے کا حکم ہے. تو تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے. اور اس گفتگو کے دوران فرمایا تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. قرآن پاک کہتا ہے. یہ حدیث جو میں نے پڑھی، یہ حدیث مجموع الزوائد میں، جامع ترمذی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، دارمی شریف، سنن ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہے. قرآن پاک کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جس طرح عورتوں پر حق ہے شوہر کا، اس طرح عورتوں کا حق شوہر پر ہے. ہاں الرجال قوامون علی النساء کی فضیلت ہے کہ انتظام درست چلانے کے لیے ایک کی فوقیت لازم ہے، لیکن
یہ سمجھنا کہ وہ پاؤں کی جوتی ہے یا اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ اس کو اللہ پاک نے عزت دی۔ ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یوصیکم بالنساء خیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو تاکیدی حکم کرتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ مجموع الزوائد میں، معجم طبرانی میں اور کنز العمال میں حدیث موجود ہے۔ عرب معاشرے میں چونکہ بیویوں کو مارنے کا بڑا رواج تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کیوں کوئی اپنی بیوی کو اس طرح مارتا ہے جس طرح کوئی بات ہو، لوگ غلاموں کو یا جانوروں کو مار لیتے ہیں، پھر بعد میں اس کی ضرورت تو اگر مارنا بھی پڑے تو اس طرح مارو جس سے نفرت تو دل میں نہ جمے، عداوت تو نہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ حدیث، اس کے لفظ ہیں علامہ یجلد احدکم امراتہ جلد العبد ثم لعلہ یداجعها آخر الیوم۔ یہ حدیث بخاری شریف، مسلم شریف، مسند احمد بن حنبل اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد پہلی گفتگو میں حضور علیہ السلام نے ایک جملہ کہا لیسا بکے علی اہل کے ہوان، تو اپنے گھر والوں کی نظر میں بے عزت نہیں، یہ بڑی عزت والی ہے۔ اپنے بارے میں نبی پاک نے کہا میری نظر میں تو عزت والی ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں تو میرا خیال ہے کسی شوہر کو یہ جرت کم ہی ہوگی نا کہ بیوی کو یہ کہے کہ تمہاری بڑی عزت ہے میری نظر میں، اور پھر یہ لوگوں کو بھی پتہ چل سکے۔ تو یہ حدیث یہ مسلم شریف میں ہے، سنن ابو داود میں، ابن ماجہ میں، مصنف عبد الرزاق میں، سنن دارقطنی میں، معجم طبرانی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، کنز العمال میں، موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث آئی کہ حضور علیہ السلام حج کے موقع پر تشریف لائے۔ جب حضور علیہ السلام نے حج کے ساتھ آپ کی بیویاں بھی تھیں، اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عورتوں والا عرضہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ حج سے پہلے عمرہ نہ کر سکیں۔ جب حج کے قضا ہونے کا خطرہ پڑا تو نبی پاک نے فرمایا تو اپنا احرام کھول دے عمرے کا اور حج کا احرام باندھ لے۔ انہوں نے حج کا احرام باندھنے کی نیت کر لی، باندھ لیا۔ حج کے بعد جب واپس آنے لگے، مکہ شہر سے نکل آئے، عائشہ صدیقہ کو پریشان دیکھ کر نبی پاک نے پوچھا پریشان کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ میری ساری ساتھن جو ہیں باقی بیویاں آپ کی، ان سب نے عمرہ بھی کیا ہے حج بھی، اور میں صرف حج کر کے جا رہی عمرہ نہیں کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی عبد الرحمن کو بلایا، حکم دیا کہ اپنی بہن کو لے جا، تنعیم کے مقام سے احرام باندھو، عمرہ کرو، یہاں واپس ہو، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ ایسی بات ہے، یہ حدیث پہلے اس کا حوالہ دیکھ لیں، بخاری شریف میں ہے اور بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ بخاری شریف ایک حوالہ ہی کافی، اس میں 2 جگہ کم از کم ہے، اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ جو استدلال میں کر رہا ہوں اس کی طرف توجہ دلاؤں کہ ہمارے معاشرے میں کسی آدمی کے ساتھ 10 آدمی ہو نا، اور اسے بیوی کے کسی مجبوری کی وجہ سے انتظار کرنا پڑے تو وہ بیوی سے جھڑکنے لگتا ہے، لڑنے لگتا ہے، ان تیری پرواہ سے بچ کے بیٹھے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے زیادہ عزت والا کون ہو سکتا ہے؟ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ نہیں کہ 10-20 آدمی، 1 لاکھ سے زیادہ اجتماع تھا۔ حضور علیہ السلام جب حج کے لیے چلے نا تو پہلے اعلان ہوا پورے عرب میں کہ نبی پاک حج کے لیے جا رہے ہیں، جو چاہتا ہے آپ کے ساتھ مل کر حج کرنے آ جائے مدینہ شریف۔ اس وقت صحابہ مدینہ شریف آئے سارے، اہل مکہ کے سوا یا جو قرب میں رہتے تھے، دور دراز جتنے اہل عرب تھے سارے مدینہ شریف آئے، نبی پاک کے ساتھ مل کر مکہ شریف آئے، حج کیا، ساتھ مل کر واپس گئے، اور ان کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر تھی۔ 1 لاکھ کہہ دینا آسان ہوتا ہے، کئی ایکڑ جگہ بھری جاتی ہے اگر 1 لاکھ کا بندہ واقعتاً موجود ہو تو وہ اتنا بڑا اجتماع نبی پاک کے ساتھ تھا، ظاہر ہے ان کی سواریاں تھیں، ضرورت کی چیزیں تھیں، بہت لمبا چوڑا ایک قافلہ تھا۔ حضور علیہ وسلم رک گئے، نبی پاک نے فرمایا کہ تم عمرہ کر کے آؤ، انا انتظرکم ہا ہنا،
میں تم دونوں کا اس جگہ انتظار کر رہا ہوں، اور جب آ گئے تو فرمایا افرغتم، آپ فارغ ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم فارغ ہوئے۔ فرمایا چلو۔ اس میں بیوی کی عزت کا ایسا تصور موجود ہے، جو یہ جو جدید قسم کے لوگ ہیں نا، کہتے ہیں اسلام عورت کو عزت نہیں دیتا، ان کے پاس اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ پھر ایک اور حدیث، یہ عورتوں پر شفقت کے حوالے سے ایک اور بات آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے اور ساتھ صحابہ تھے۔ صحابہ سے حضور علیہ السلام بعض اوقات الگ چلنے لگتے جب خطرہ نہ ہوتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، چونکہ آپ کی بیویوں میں سے عائشہ صدیقہ بھی تھیں، نبی پاک الگ چل رہے تھے، عائشہ بھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو کہا کہ آؤ دوڑ لگائیں، آؤ مقابلے پر دوڑ لگائیں۔ حضرت عائشہ اور نبی پاک نے دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ آگے بڑھ گئیں۔ تو اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد پھر اس طرح سفر میں کوئی ایسا موقع بنا تو نبی پاک نے حضرت عائشہ کو کہا کہ دوڑ لگائیں۔ حضرت کیا جی لگائیں۔ اس وقت نبی پاک آگے بڑھ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا اس وقت تم جیتی تھی نا، اب میں۔ اب یہ مقابلے کا ایک انداز بنانا اور دوڑ، یہ انتہائی شفقت کے بغیر تو ممکن نہیں۔ پھر جس طرح جدید سائنس کہتی ہے کہ دل رکھنے کے لیے بعض اوقات اپنی بیوی سے، اپنے شاگرد سے، اپنے غلام سے ہار جائے تو اس کا دل بڑا بڑھ جاتا ہے، شاید یہی وجہ ہوگی عائشہ صدیقہ کو آگے بڑھانے کی۔ نبی پاک پیچھے رہ گئے۔ بھی عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے، عائشہ کہتی ہے اس وقت میرا جسم ہلکا پھلکا تھا، بعد میں کچھ فربہ ہو گئی، جب دوبارہ دوڑ لگائی تو پیچھے رہ گئی۔ لیکن حضور علیہ السلام بھی تو پھر بوڑھے ہو رہے تھے نا، اور پھر عمر کے آخری سالوں میں حضور علیہ السلام بھی کچھ فربہ ہو گئے تھے بڑھاپے میں، اگرچہ دیکھنے میں بڑھاپا محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن بہرحال قوا پر کچھ اثر۔ وہ نبی پاک پہلے کھڑے ہو کر قیام کیا کرتے، بعد میں بیٹھ کر کرتے، اور اس طرح کچھ چیزیں فرق تھا۔ اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اگر اس وقت نبی پاک آگے بڑھ گئے جب بڑھاپے میں تھے، تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ پہلے بار بھی نبی پاک کا پیچھے رہنا وہ دل رکھنے کے لیے تھا، دل بڑھانے کے لیے کہ چلو اس کا دل خوش ہو جائے اور اس کے دل میں محبت پیدا ہو، زیادہ ہو۔ ایک اور یہ حدیث مقابلے والی، دوڑ لگانے والی، یہ سنن ابو داؤد شریف میں، سنن بہقی میں، مشکل الآثار میں، مشکات شریف میں، مسند امام احمد میں، مصابیح السنت میں وغیرہ میں ہے، اور یہ صحیح مستند حدیث ہے۔ ایک اور حدیث پاک آتی ہے جس میں کچھ حبشی کوئی کرتب کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے، جنگی کرتب تھا، تو حضور علیہ السلام نے ام المومنین کو فرمایا کہ دیکھنا پسند کرو گی؟ عرض کی ہاں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے، ام المومنین عائشہ صدیقہ کا قد چھوٹا تھا نبی پاک سے۔ یہ امام نسائی نے حدیث بیان کی، نبی پاک عائشہ کے لیے کچھ گردن کو خم دے کر نیچے ہوئے اور کہا میرے کندھے پر گردن رکھ لو، ٹھوڈی میری گردن پر، ٹھوڈی میرے کندھے پر رکھو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام کچھ نیچے ہو کر عائشہ کی ٹھوڈی اپنے کندھے پر رکھائی اور فرمایا کہ دیکھتی رہو۔ عائشہ نے برقع کیا ہوا تھا، پردہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا سیر ہو گئی؟ بس؟ عرض کی نہیں اور دیکھنا ہے۔ 2-3 بار یہ ہوا۔ عائشہ کہتی مجھے یہ نہیں تھا کہ میں دیکھوں، مجھے اس میں دلچسپی بہت زیادہ نہیں تھی، اس گیم میں، اس جنگی کرتب میں صرف بعض روایات سے سمجھ آتا ہے میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ نبی پاک کی نظر میں میری کتنی قدر ہے، اکتاتے ہیں یا نہیں۔ زیادہ روایات مجھے اس پر ملی ہیں۔ عائشہ صدیقہ کا مقصد یہ تھا کہ عورتوں کو پتہ چلے، اور یہ دوسری جو ایک ہوتا ہے نا سوکنوں والا جذبہ، کہ ان کو پتہ چلے اور وہ بھی سوچیں کہ نبی پاک اتنی اس کی عزت افزائی کرتے ہیں، اتنی قدر کرتے ہیں۔ حقیقت اللہ پاک جانے۔ بل یہ حدیث مسلم شریف کا حوالہ بھی اس کا ملتا ہے، بخاری شریف کا بھی ہے، اور مشکل الآثار، سنن نسائی کبریٰ اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔
ایک اور حدیث مطالعے سے گزری اور آج اس کا حوالہ تازہ نہیں نظر آیا، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے پاس کوئی آدمی آیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، تشریف لائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام اس وقت پردے کے احکام نہیں اترے تھے، تو عائشہ صدیقہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کی بھی دعوت ہے؟ اس نے کہا نہیں، صرف آپ کی۔ فرمایا میں نہیں آؤں گا۔ 2 بار انکار کیا۔ تیسری بار جب اس نے کہا کہ ہاں ان کی بھی دعوت ہے، پھر حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے۔ یہ ٹھیک ہے، اب پردے کے احکام ان کی وجہ سے کچھ پابندیاں اور کچھ فرق ہے، لیکن جس طرح ہمارے معاشرے میں بہت سے مرد کہتے ہیں ہمیں تو بڑی شرم آتی بیوی ساتھ ہو تو ایسا سوچنا بھی غلط ہے۔ ہاں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے قد کے بارے ممکن ہے کہ یہ روایت اگر یہ سند نبی پاک کے برابر نہ ہو عائشہ صدیقہ کا قد، لیکن باقی امہات المومنین میں سے کچھ زیادہ ہی ہو، کیونکہ بعض امہات المومنین کے بارے میں عائشہ صدیقہ نے بھی کسی وقت تبصرہ کیا تھا ان کا قد چھوٹا ہے۔